أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے جب آپ ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبریں دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہاں، وہ اب تمہارے پاس اللہ کی قسمیں کھا کر جائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ واللہ سمیع علیم۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت ان پر بھی پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ان اللہ غفور الرحیم۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے
قرب کے حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عذاب عظیم۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں، رحمت کرنے میں کامل ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن
حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو اس سے پہلے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے مطہرین، طہارت رکھنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈر پر اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، قوم الظالمین، ظالموں کی قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائے تو خیر، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے نفس، اموالہم، ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس کے بدلے انہیں جنت ملے گی۔ بے شک مومنوں سے اللہ نے ان کے مالوں اور ان کی جانوں کے بدلے، اللہ نے سودا بازی کر لی مومنوں کے ساتھ، خرید و فروخت ہوگی اللہ کی اور مومن کی۔ مومن نے کیا کہا کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال
اللہ کو دے کے اس کے بدلے جنت لے لی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس خرید و فروخت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین، وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جس سے وہ بچے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین میں وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت شفیق مہربان ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
التواب الرحیم۔ ان تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے، یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے گئے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کو جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے ان کے پاس ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ لعلہم، شاید کہ وہ یحذرون، بچیں، لعلہم، تاکہ وہ یحذرون، ڈر جائیں۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، اور یقین رکھو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ آیت 123 یہاں ہمارا اربع سپارہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کہ سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کسی کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت
کفر ہی میں مر گئے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم۔ تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے بہت شدید خواہش مند ہیں اور مومنوں کے ساتھ رؤوف ہیں، مومنوں کے ساتھ مہربانی فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے حبیب، اگر یہاں مخاطب آقا کی ذات ہے کہ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ خوبصورت دو آیتیں سورہ توبہ کا ان آیات پر اختتام ہوتا ہے، اور یہ وہ دو آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑی بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ان کا اپنی امت کے لیے جو درد ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی امت کے لیے محبت رکھی ہے۔ بے شک تشریف لائے ہیں تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول، تم میں سے ہیں، اور ان پر گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں۔ کس کی بھلائی کے؟ مومنوں کی بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس پیارے اپنے حبیب مکرم نبی کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ آپ سے منہ پھیرے، پہلے تو ان کا تعارف کروا دیا امت کو کہ یہ اپنے دو نام دے کر اللہ تعالیٰ نے یہاں تعارف کروایا ہے کہ یہ جو نبی میں نے تم میں بھیجا ہے نا، اس کو تمہارا مشقت میں پڑنا بڑا گراں گزرتا ہے، یعنی تم اگر تکلیف میں ہو تو اس درد کو، اس تکلیف کو یہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور کوئی چیز تمہیں ضرر پہنچائے، تمہیں تکلیف پہنچائے تو ان کو وہ اچھی نہیں لگتی۔ حریصن کا لفظ آیا، حریص ایک
یعنی بہت زیادہ طلب رکھنا کسی چیز کی، اور وہ بہت زیادہ طلب کس کی رکھتے ہیں؟ اپنی امت کی بھلائی کی، بے حد شدید طلب ہے ان کے اندر، اور وہ مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ رؤوف جو ہے شفقت کرنے والا، رحیم ہے مہربان، یہ دو نام میرے رب کے صفاتی نام ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے یہ دونوں نام اپنے اس محبوب پیغمبر کو عطا کیے ہیں، اور اللہ کے یہ دو خوبصورت نام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، یعنی ان کے لیے شفقت فرمانے والے ہیں، اور بہت ان کے لیے مہربان بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے یہ منہ پھیرے تو پھر تم نے کیا کہنا ہے؟ پھر تم نے یہ کہنا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور ان دو آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ دو آیات جو ہے ہم میں سے ہر امتی کو، آقا سے محبت کرنے والے ہر فرد کو یہ دونوں آیات زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ان کی بڑی زبردست تاثیر ہے، اور یہ پڑھنے والا جو ہے یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کمال درجات کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم شروع کریں گے سورہ یونس۔ سورہ یونس جو ہے یہ پیغمبر یونس علیہ السلام کے نام کے اوپر ہے۔ اس صورت میں حضرت یونس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور چند آیات اس کی مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، اور زیادہ آیات باقی صورت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور ابھی جو پچھلی صورت ہم دیکھتے ہیں، سورت توبہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اختتام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اوصاف جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں اینڈ والی آیات میں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ کی شان اور آپ کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اور سورہ یونس کی جو ابتدا ہے اس میں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ اور مکہ کا دور ہمیں پتہ ہے کہ مکہ میں جب دعوت و تبلیغ کا آقا نے آغاز کیا تھا تو طرح طرح کے سوالات اٹھے تھے آپ پر، چونکہ وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بت پرست قوم تھی، اور توحید کے وہ قطعاً قائل نہیں تھے، اور وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے تھے، اور دشمنی پر بے حد آمادہ تھے وہ۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ماحول کو ہم اپنے ذہن میں رکھ کے سورت کو جب پڑھیں گے تو ہمیں اس کی آیات کی بہت اچھی سی سمجھ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر اور مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔
تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنا دیا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی اور یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ یفصل الآیات، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیات اس قوم کے لیے یعلمون جو کہ علم رکھتی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا وطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ان میں اور اس میں جی لگا بیٹھے، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے عمل کی وجہ سے جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کی ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، ان کا بامی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، ان کی آخر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وآخر دعواہم، اور آخری پکار ان کی کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طغیانہم یعمہون، اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی میں چاہتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا، سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں سرگردان ہیں، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ
أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی. پھر جب اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں تم کس طرح کام کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہے تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لے آئیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ ترمیم کر دوں، بس میں تو اس کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آپ یوں کہہ دیجیے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہیں ہوگی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی ان کو ضرر، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو نہیں معلوم؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ پاک اور برتر ہے اور لوگوں کے شرک سے. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
اور تمام لوگ ایک ایسی ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ سو اب فرما دیجئے غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اللہ چالنے چلنے میں تم سے زیادہ بہتر ہے، تم سے زیادہ تیز ہے۔ قل اللہ، فرما دیجئے اللہ اسرع مکرا، اللہ تیز تدبیر کرنے والا ہے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ وہ اللہ ایسا ہے تم کو خوشی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان میں سے خوش ہیں۔ ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے، دنیاوی زندگی کے فائدے ہیں تھوڑے سے، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تمہیں بتلائیں گے۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس میں سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آن پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔
اللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ لا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے واسطے خوبی اور مزید برآں بھی ہے، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکا کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے جو ان کے مال کے حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ یہاں ہمارا الحمدللہ نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 30 پر ہمارا نصف پارہ مکمل ہوتا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو زمین اور آسمان سے رزق پہنچاتا ہے، اور وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے تو پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ افلا تتقون، تو کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده
فَكُونْ۔ آپ یوں کہیے، کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ مَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتلاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کا راستہ بتلاتا ہے، تو پھر آیا وہ شخص حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور ان میں اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں، یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ کام نہیں دے سکتا، جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور قرآن ایسا نہیں اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا، آپ کہہ دیجئے تو پھر تم بھی اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ اور جن غیر اللہ کو بلا سکو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا۔ جو لوگ اس سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ بہروں کو سناتے ہیں، گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں، گو ان کو بصیرت ہی نہ ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ ان لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔
لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا اس کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ آپ فرما دیجئے یہ تو بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آن پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الآن وقد کنتم به تستعجلون۔ پھر کیا جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے لیے تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعتاً سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے
گے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی ملک ہے، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ آپ کہہ دیجئے یہ تو بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا، یا اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے، واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا ہی نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اور ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کر دیں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا
يخرصون، یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنا زمینوں میں یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکل پچو لگا رہے ہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی، اور اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے، تحقیق اس میں دلائل ہے اور ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ قل، کہہ دیجئے، ان الذین یفترون، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں، یفترون جو گھڑتے ہیں، اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 70 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہاں پر 70 نمبر آیت پر ہمارا الحمدللہ ثلاثہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور ایک احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اور اپنے شرکا کے ساتھ پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت مت دینا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مُسْلِمِينَ، پھر بھی اگر تم اعراض کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دے دی، اور ان کو اپنا جان نشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا
بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہو کہ پھر ان کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک نطبع، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، ان دلوں پر جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون و ملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا ان ھذا لسحر مبین، پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ تو صریحاً جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ہے ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ سنو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے، اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ہی مان لائے۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے تھوڑے ہی لوگ تھے جو ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور واقعہ میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم
كنتم مسلمين، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنائیو، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے دیجیو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے۔ وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا عذاب العلیم، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے دنیاوی مال دیے ہیں، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کو دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، حق تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذين آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا یہاں تک کہ وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمان ہوں۔ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جا جو تیرے بعد آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ
من ربك فلا تكونن من الممترین۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، گو ان کے رب کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی میں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگ زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمان میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانی اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کہہ دیجئے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے
مت ہونا. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو آپ کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے. پھر اگر ایسا کیا تو آپ اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجوز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وہ اپنا فضل اپنے دوستوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے. وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. آپ کہہ دیجئے اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رو رہے گا تو اس کا بے راہ رو ہونا اسی پر پڑے گا. اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیں جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور وہ بہترین ہے تمام فیصلے کرنے والوں میں. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. یہاں ہماری سورہ یونس مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الہود کا. سورہ ہود پیغمبر ہود علیہ السلام کے نام سے مذکور ہے، اور سورہ ہود جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام بے حد مشکل تھا. مسلمان بڑے تکلیف دہ دور سے گزر رہے تھے، اور ایسے میں اس صورت میں اللہ تعالی مسلمانوں کے ساتھ کس انداز میں بات کر رہا ہے یہ ہم پڑھیں گے سورہ ہود میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یہ حکیم باخبر کی طرف سے. الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں. کتاب احکمت ایسی کتاب ہے جس کی محکم پختہ آیات ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں. ثم فصلت پھر کھول کھول کر ان کو بیان کیا گیا ہے ایک حکیم باخبر کی طرف سے. وہ حکیم باخبر ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم لوگ
اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہمارا 11واں پارہ یہاں مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس 11ویں پارے میں کون سے اہم مضامین ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ 11ویں پارے کے اہم نکات اور 11ویں پارے کا مختصر خلاصہ ایک نظر ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کے اہم مضامین ہم دیکھیں گے، مختصر ایک جائزہ لیں گے کہ ہم نے 11ویں پارے میں کیا کیا پڑھا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ 10ویں پارے میں شروع ہوئی تھی اور 11ویں پارے میں بھی سورہ توبہ کے ہی مضامین آ رہے ہیں۔ پچھلے پارے میں منافقین کا ذکر تھا جو جہاد پر نہیں گئے تھے، اور نہ جانے پر وہ طرح طرح کے انہوں نے بہانے تراشنے شروع کر دیے، اور چونکہ اب تو قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو منافقین جو بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احوال کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 94 سے لے کے 96 تک ان منافقین کے بارے میں 3 احکامات بیان کیے گیا۔ سب سے پہلا کیا تھا کہ جو یہ لوگ جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جھوٹے عذر پیش نہ کریں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا تھا کہ آپ ان سے اعراض برتیں، اور یعنی نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں، مطلب کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان سے فاصلہ کر لیں، تعلقات ان کے ساتھ اپنے دھیرے دھیرے کم کر دیں اور ان سے لا تعلق ہو جائے۔ منافقین قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ یہی رب جو ہے بات اس پارے میں ہمیں بتلا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر کچھ لوگ تھے، 10 لوگ تھے جو نہیں گئے تھے غزوہ پر، لیکن پھر ان کو بڑی ندامت ہوئی تھی اور انہوں نے اللہ سے بڑی توبہ استغفار کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور روتے تھے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافیاں مانگتے تھے، لیکن میرے آقا کریم تو خاموش تھے۔ میرے آقا ان کے لیے استغفار تو یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن میرے آقا کو انتظار تھا وحی کا، اور پھر وحی آ گئی، اور وحی میں پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا تھا اور جو اللہ کے پاس بہت زیادہ شرمندہ تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ مسجد زرار کا ذکر آیا ہے۔ مسجد زرار جو ہے عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے جو ہے وہ بنائی تھی، اور وہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، اور اس کی مذمت کی گئی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور اس عمارت کا جو مسجد زرار کے لیے عمارت بنائی گئی تھی، اس کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پناہ وغیرہ دی جائے، یہ بھی ان کی پلاننگ میں شامل تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی تھی کہ آپ کسی وقت تشریف لائیں اور لا کر اس مسجد میں نماز ادا کریں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپسی پر آؤں گا۔
غزوہ تبوک سے واپس پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی حقیقت کھول دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اور اس عمارت کو جا کے تہس نہس کرو، برباد کرو، توڑو۔ اور اسی کے پیرل مسجد زرار کی جہاں مذمت کی گئی، وہاں وہ مسجد جو خالص جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی وہ مسجد تھی مسجد قباء۔ مسجد قباء کا ذکر آ گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ بیت عقبہ کا ذکر آیا۔ بیت عقبہ جو ہے یہ بعثت کے 13ویں سال کچھ لوگ مدینہ منورہ سے آئے تھے جن میں 70 مرد و خواتین جو تھیں وہ موجود تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر آ کر بیعت کی تھی اور انہوں نے آقا سے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد بھی کریں اور اللہ کی عبادت کریں، یعنی ہم اللہ کے تمام جو احکامات ہیں ان کی پیروی کریں، تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال کے بدلے کیا کیا ہے؟ جنت کی خرید و فروخت کر لیا۔ یعنی مومن اپنا جان اور اپنی مال اللہ کو دیتا ہے اور اس کے بدلے اللہ اس کو جنت دیتا ہے۔ مومن اپنا سب کچھ اللہ کو بیچ دیتا ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کا ذکر آیا۔ یہ خوبصورت آیت رہتی دنیا تک ہر مسلمان کے لیے ایک زاد راہ ہے، ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ مومن جب کلمہ پڑھ لے تو پھر اللہ کے پاس وہ اپنا سب کچھ فروخت کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ متقی بننے کا نسخہ جو ہے وہ بھی اس صورت میں بتا دیا گیا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑا خوبصورت گر ہے اور یہ ایک زاد راہ ہے جو ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس آیت کو ہم نے ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ 119 119 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اگر اے ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ اچھا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، متقی بن جانا کیسے ممکن ہے؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کیسے متقی بن سکتے ہیں، کون سا طریقہ ہو، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ ہم ادھر سے پکڑتے ہیں پلو تو ادھر سے چھوٹ جاتا ہے، ادھر سے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے کچھ کمی رہ جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کیسے متقی بنے، ہم میں سے ہر بندہ جاننا چاہتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے اس سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت میں دیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کی صحبت اختیار کر لو، ساتھ ہو جاؤ سچے لوگوں کے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت، پرہیزگار لوگوں کی سنگت اختیار کر لو۔ تو کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم اسلام میں دین نے اسلام کے قوانین دیے نا، ان میں یہ بڑا ایک بنیادی قانون ہے کہ ایمان والے اکٹھے ہو جائیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میری امت میں جو ایمان والے ہیں نا، جو کبھی بھی جو میری امت کی اکثریت ہے وہ کبھی بھی غلط کام پر جمع نہیں ہوگی۔ تو کہا گیا کہ نیکوں کی سنگت اختیار کر لو۔ یہ متقی بننے کا نسخہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بتا دیا۔ اور پھر اس صورت کی آخری 2 آیات خوبصورت ترین آیتیں ہیں، اور یہ اتنی پیاری آیتیں ہیں، دونوں آیتیں، یہ وظیفہ بھی ہے، یہ ورد بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کا ایک تعویذ بھی ہے۔ ان آیتوں کو ہمیں زبانی یاد کر لینا ہے، ان آیتوں کو ہمیں اپنے صبح و شام کے اذکار میں شامل کر لینا ہے۔ اور پہلی آیت کیا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم رسول جو اللہ نے ہمیں دے دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ایسا رسول مل گیا جو اپنے امت پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ نے اپنے 2 خوبصورت نام اپنے رسول کو دیے اور جن کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر ہمارے دکھوں، ہماری تکلیفوں، ہماری مایوسیوں سے بچنے کا وظیفہ جو ہے وہ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں تو کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے، یعنی جب جب زندگی میں ہمیں دکھ تکلیف پہنچے ہم نے کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا، وہی میرے لیے
کافی ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ خوبصورت دعا بھی ہے، خوبصورت ورد اور وظیفہ بھی ہے کہ جب جب زندگی میں ہم ناکام ہونے لگیں، مایوسی ہمیں گھیرنے لگے، تو ہم اس آیت کی تکرار کریں۔ صبح شام کے اذکار میں بھی ہمیں یہ آیت جو ہے وہ 7 دفعہ پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جب کبھی زندگی میں بہت ناکامیاں آ جائیں تو ہمیں اس آیت کو کم از کم 100 دفعہ اپنے روٹین میں شامل کر لینا چاہیے۔ اور یہاں ہماری ہو جاتی ہے جی سورہ توبہ مکمل۔ آگے ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس جس سے ہم جانتے ہیں کہ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ یونس جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ مکرمہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کے مضامین میں توحید اور رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اور مشرکین جو سوال و جواب کرتے تھے ان کا جواب بھی ہمیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا نظر آتا ہے۔ اور اس صورت کی ہم ابتدائی جو آیات ہیں ان میں دیکھیں، دوسری جو آیت ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، اس آیت میں مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا شک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا نبی بن کر؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا یہ بات ان کے لیے قابل تعجب ہے کہ ہم نے ایک مرد کامل کو ان کے لیے نبی بنا کر بھیجا؟ تو جب انسان بستے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں میں انسان کو ہی نبی بھیجنا تھا نا۔ تو یہ قرآن میں اور جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے کہ دنیا میں انسان ہے تو انسان ہی آئے گا نا میرا پیغمبر بن کے، اگر فرشتے ہوتے تو میں فرشتوں کو بھیج دیتا دنیا میں۔ تو جو ہے انہی کی جنس سے ہی اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجنا تھا۔ اور اس کے علاوہ توحید باری تعالیٰ پر دلائل کی آیات جو ہیں وہ ہیں، جس میں تیسری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، اور مشرکین جو مطالبے کیا کرتے تھے ان مطالبوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور مشرکین کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات تلاوت کیا کرتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کی بجائے کوئی دوسرا قرآن لیں یا اس کو بدل دیں، اس کو تبدیل کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نے کیا جواب دیا کہ مجھے 2 کاموں میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے، میں تو وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ اپنے پاس سے بات کرتے ہیں، نہیں، آپ نے واضح فرما دیا اللہ نے قرآن کی زبان سے آپ سے یہ کہلوایا کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو آتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، مشرکین کا ایک اور عقیدہ بھی تھا، ان کا ہاں ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا تھا کہ مالک کل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات جو ہے مختلف بتوں کو دے رکھے ہیں، اور مختلف شعبے جو ہیں زندگی کے اختیارات کے وہ ان بتوں کے پاس ہیں، اور قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے شریک ہیں لیکن قادر مطلق اللہ، تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس کی بھی یہاں پر اسی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ سب کی سب بادشاہی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور پھر جو قرآن کے بارے میں ان کا شک تھا اس کی وضاحت کی گئی صورت میں کہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی خالص نازل کردہ وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم بھی اس کی جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اگر تم سچے ہو پھر اس پر اپنے گواہ بھی لاؤ۔ تو یہ ان کو چیلنج دیا گیا، جو آج تک یہ چیلنج ایک ہے ہر طرح کے نان مسلمز کے لیے، یہ قرآن کا چیلنج رہتی دنیا تک موجود رہے گا، ایسا آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اور مشرکین کا جو مطالبے تھے ان کے جوابات دیے گئے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے نا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا اللہ کا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا؟ ان کا مقصد جو تھا وہ مذاق اڑانا تھا، مذاق اڑانے والے انداز میں کہتے تھے، تو اس کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو بتا دو لوگوں کو کہ عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ جب اللہ چاہے گا تو تب ہی عذاب آئے گا۔ پھر ان کے ہاں مشرکین کے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا،
اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں جو ہے وہ واضح کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے تو اللہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں بیان ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت طویل عرصہ، انہوں نے بڑی طویل مدت عمر پائی اور اتنا لمبا عرصہ انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، باقی جو ان کی قوم تھی انہوں نے کس طرح ان کی تکذیب کی اور پھر ان کو غرق کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کی کہانی آ جاتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو، حضرت فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا تھا اور انہوں نے ان کی تکذیب کی، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور مرنے سے پہلے موسیٰ نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا تھا، فرعون جو ہے مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آیا تھا۔ جب اس نے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس وقت پھر اللہ نے کہا تھا کہ اب جو ہے نا یہ اس حالت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ توبہ اللہ سانس کے اکھڑنے سے پہلے قبول کرتا ہے، کیونکہ جب سانس اکھڑنے لگتا ہے تو پھر دنیا سے کہ جو اکھیں ہیں نا ہماری، یہ والی آنکھیں، اس کے اوپر سے اللہ پردے ہٹا دیتا ہے، پھر دوسری دنیا ہمیں آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہے۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد ایک اور دنیا بھی بستی ہے نا، ہمارے ساتھ اللہ نے کہا ہے کرامن کاتبین، دونوں طرف فرشتے بیٹھے ہوئے، کہاں ہیں وہ فرشتے؟ پھر اللہ نے کہا ہمارے ساتھ ایک قرین بھی ہے ہمارا، جس کو ہم حمزات کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تو ہمارے ارد گرد بہت ساری اللہ کی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہمارے اپنے وجود کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ کائنات کا نظام چلانے پر معمور ہے اللہ کی مخلوقات، ہم تو کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ پا رہے۔ تو جب موت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے تو پھر پردے اٹھ جاتے ہیں، پھر فرشتے اکھیوں سے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جو فرشتہ ہماری جان نکالنے آئے گا نا وہ ہمیں نظر آئے گا، جب وہ نظر آئے تو اس وقت اگر ہم توبہ کریں پھر توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سانس اکھڑنے سے پہلے توبہ قبول ہوگی، اور اسی طرح فرعون نے بھی آخری وقت میں جب عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس نے توبہ مانگی، پھر اللہ نے کہا وہ قبول نہیں ہوگی۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی پھر حضرت یونس کی قوم کا قصہ آ گیا کہ حضرت یونس کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، انہوں نے پہلے جھٹلایا پیغمبر کو، پھر انہوں نے جلد ہی معافی مانگ لی، تو پھر کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا تھا۔ تو پہلے جلد اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لینا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن بالکل سانس کے اکھڑنے کا ٹائم آ جائے اس وقت پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کا کام جو ہے نا وہ صرف اور صرف تبلیغ ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ یقل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، جو شخص ہدایت کا راستہ اپنا لے گا اس کے لیے ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو گمراہی کا نقصان بھی اس کو خود ہی ہے۔ یعنی یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو ہم کریں گے اسی پر ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مرتب کریں گے۔ اور ان مضامین کے ساتھ ہمارا آج کا جو پارہ نمبر 11 ہے اس کا ریویو مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اے اللہ تیرا شکر، تیرا احسان، تیرا کرم میرے مالک کہ تو نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی سعادت بخشی، تیری توفیق سے ہی آج بیٹھے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے مالک تیرا یہ خوبصورت قرآن، تیرا یہ خوبصورت پیغام مولا ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنا دینا، ہمارے دلوں کی راحت بنا دینا۔ اس قرآن کے ساتھ ہماری شغف، ہماری محبت مولا اس کو استقامت نصیب کرنا، اس کو دوام بخش دینا، اور یہ محبت ہمارے بچوں کے بھی نصیبوں میں لکھ دینا، ہماری اولادوں کو بھی قرآن کا شغف اور قرآن کی سچی محبت اور قرآن کی سچی اتباع نصیب کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں قبول کر لینا۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی مولا تو ہمیں معاف کر دینا۔ تیرے دین کو سیکھنے سکھلانے کی ادنا سی کوشش میرے مالک اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا، اور جتنی میری یہ بہنیں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں بے لوث
لوز خدمت کر رہی ہیں مولا، ان سب کی خدمات کو قبول فرما لینا، ان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمانا، سچی سچی اتباع اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نصیبوں میں لکھ دینا، ہم سب کے نصیبوں میں لکھ دینا، ہمارے اہل خانہ کے نصیبوں میں لکھ دینا، ہماری ساری نوری بہنوں کے نصیبوں میں لکھ دینا۔ ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وبارك وسلم آمين ثم آمين۔